مجھے نادر خان پر ویسے بھی کوئی خاص شک نہیں تھا، لیکن چونکہ حوالدار محمد بوٹا فتویٰ دے چکا تھا، اس لیے 10-15 منٹ تک میں نادر خان کو مختلف زاویوں سے چیک کرتا رہا، اور مجھے اپنا خیال ہی درست لگا۔ اس کی پریشانی میں کوئی تصنع نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے نادر خان کو وقوع کی کارروائی اور تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نیاز علی نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ اس جرم سے انکاری ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران میں حوالدار نے نیاز علی پر تباہ آزمائی کر لی تھی، جس سے کوئی مثبت نتیجہ ابھر کر نہیں آیا تھا، تاہم میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ نادر خان تشویشناک لہجے میں بولا، اگر نیاز علی نے قتل نہیں کیا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ قاتل جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا، میں نے کہا۔ نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور اضطراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خان صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ نے بتایا ہے کل رات 8 بجے عطیہ اپنے کلینک میں کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ شک ابھرتا ہے کہ ڈاکٹر سے جھگڑا کرنے والا ہی اس کا قاتل ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شک تھا مذکورہ شخص نیاز علی ہوگا، لیکن حالات و واقعات اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ اگر وہ جھگڑالو شخص میرے ہتھے چڑھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو بھی بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا نادر خان کے چہرے کے تاثرات میں اچانک ایک نمایاں تبدیلی رونما ہوئی، وہ جیسے کسی خاص زاویے سے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، وہ ہی جانی انداز میں بولا، ملک صاحب، ڈاکٹر عطیہ کا قاتل اس کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے وحید اللہ؟ جی، میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ممکن ہے وحید اللہ کل رات ڈاکٹر عطیہ کے پاس آیا ہو، ان میں کسی بات پر شدید اختلاف ہوا ہو، جس کے نتیجے میں وحید اللہ نے اسے قتل کر دیا ہو۔ اس بات کے امکانات تو ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال وحید اللہ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کل رات اس قصبے میں آیا تھا تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، کل ڈاکٹر عطیہ کی لاش ہسپتال میں آ جائے گی۔ لاش کو اس کے وارث کے حوالے کرنے کے لیے ہمیں وحید اللہ سے رابطہ تو کرنا ہوگا۔ اگرچہ میاں بیوی میں گزشتہ 3 سال سے علیحدگی چل رہی ہے، لیکن قانوناً اور شرعاً ڈاکٹر عطیہ وحید اللہ کی بیوی تھی اور ناہید کی ماں۔ اس واقعے کی اطلاع ان باپ بیٹی کو دینا ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میرے پاس وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس ہے، گھر کا بھی اور دکان کا بھی۔ میں یہ دونوں پتے آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھیں اس بندے کو چیک کر لیں۔ اس کے بعد نادر خان نے وہ دونوں پتے مجھے لکھوا دیے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں ڈاکٹر عطیہ کے ممکنہ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مذکورہ گھوڑے اگر سنجیدگی سے دوڑائے جائیں تو ضرور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی روز شام کو دائی بشیرہ اور دائی کبوتری تھانے آئیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ کافی فکر مند اور افسردہ نظر آتی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ ان کی افسردگی کا تعلق ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے منہ کیوں لٹکے ہیں؟ جاؤ جا کر لڈی ڈالو، خوشی کے گیت گاؤ، تمہاری دشمن کا تو کام تمام ہو گیا۔ تھانے دار جی، بشیرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہم تو چاہتے تھے یہ ڈاکٹرنی اس قصبے سے کہیں دفع ہو جائے تاکہ ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو، ہم اس کی جان کے دشمن نہیں تھے۔ دائی کبوتری نے کہا، سچ مانے ہمیں ڈاکٹرنی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ ویسے کیا آپ نے اس کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے؟ سراغ لگا رہا ہوں، میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پھر میں نے انہیں ڈرانے کی خاطر کہا، تم لوگ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو۔ تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دلوں میں بہت کینہ اور قدورت رکھتی تھی، میں تمہیں بھی کڑی تفتیش سے گزاروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میری منت سماجت کرنے لگیں۔ تھانے دار صاحب، ہم غریبوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں، ہم ڈاکٹرنی کے بدخواہ ضرور تھے، لیکن اس کی جان لینے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدخواہ ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، میں نے انہی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم لوگ اس وقت تک قصبے سے باہر قدم نہیں نکالو گے جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا۔ جی جی، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، دائی کبوتری نے فرما برداری سے کہا۔
میں نے پوچھا تمہاری تیسری ساتھی نظر نہیں آ رہی، کیا نام تھا اس کا؟ دائی حنیفہ۔ حنیفہ کیس کرنے گئی ہے جناب، دائی بشیرہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ادھر منظور حسین بڑائچ کی گھر والی کے بچہ ہونے والا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کہہ دیا، چلو ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو پہنچا، ادھر وہ مرحوم ہوئی، ادھر آپ دائیوں میں تیزی آ گئی۔ میرے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی کاٹ موجود تھی، ان دونوں نے اس کاٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ خاصی شرمندہ سی دکھائی دینے لگی۔ کبوتری نے کہا، تھانے دار جی آپ تو ہمیں کھلم کھلا جوتے مار رہے ہیں، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے، تم جو بھی سمجھ لو، میں نے کہا۔ بشیرہ بولی، تھانے دار جی اللہ کا کرم ہے ہماری روزی روٹی چل ہی رہی ہے، بس اس ڈاکٹرنی کی وجہ سے کام کم ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا۔ رزق دینے والی تو وہ خدا کی ذات ہے۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو ڈاکٹر عطیہ کے خلاف محاذ کیوں کھڑا کر لیتی؟ آپ ہماری بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں، کبوتری نے رسانیت سے کہا۔ ہم ڈاکٹرنی کے خلاف نہیں تھے، وہ قصبے کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی، ہم نے اس رویے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولی، چھوڑیں جی اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر اس قصے کو کیا دہرانا، اللہ اس کی مغفرت کرے، سارے جھگڑے زندگی تک محدود ہیں، مرنے کے بعد سب اچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دائی کبوتری اور بشیرہ بھی اسی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ویسے یہ کوئی حکمت ہے یا مصلحت آمیز منافقت، اس سے قطع نظر ہم لوگ بڑے مردود پرست واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں جو شخص اپنی پوری زندگی اذیت اور کرب میں گزار دے، ہم اس کی ہر خوشی ہر سکھ چین چھین لیں اور بالآخر وہ ہماری ہی مہربانی سے یہ دنیا چھوڑ جائے، لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ہم نے اپنی پالیسی بدلی، اب ہماری نظر میں وہ دنیا کا عظیم ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے ہم دامیں درمیں قدمیں سخنے کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کرتے۔ میں اس ذیل میں انسانوں کے عمومی طرز عمل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مستثنیات کی گنجائش تو بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں نے ان دائی جات کے ہاں میں ہاں ملائی اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، اللہ ڈاکٹر عطیہ کی مغفرت کرے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ نے میرے ایک اندازے کی تصدیق بھی کر دی کہ قاتل نے ڈاکٹر عطیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل گلا گھونٹ کر بے بس کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے جائے وقوع پر مقتول کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور مجھے اس کی گردن پر ناخن کی 1-2 خراشوں، ان کے علاوہ گلا گھونٹنے کے آثار بھی دکھائی دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پہلے مقتول کا گلا گھونٹ کر اسے قابو میں کیا گیا، اس کے بعد قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ میں نے ASI اعظم خان کو لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مذکورہ ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوری بات سمجھانے کے بعد کہا، یہ دونوں ایڈریس تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے الگ سے ایک پرچے پر وحید اللہ کی رہائش گاہ اور دکان کے پتے لکھ دیے تھے۔ وحید اللہ گھر میں ملے یا دکان پر، تم اسے اپنے ساتھ لے کر شام سے پہلے یہاں آؤ۔ اسے بتا دینا کہ اس کی بیوی عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ آ کر اس کی لاش حاصل کر لے۔ ASI نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے احکام کی تعمیل میں ذرا کوتاہی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات کے بعد لاہور روانہ کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ایک دفعہ وحید اللہ یہاں آ جائے، پھر اس سے ہر نوعیت کی پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے پہلے میں خود لاہور جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب حالات نے اپنی صورت کافی حد تک بدل لی تھی۔ عطیہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے وحید اللہ کو یہاں ضرور آنا تھا، اور جب اسے آنا ہی تھا تو پھر یہیں پر اسے 2 باتیں بھی ہو جاتی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے نادر خان میرے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے نادر خان کے چہرے پر دبا دبا جوش محسوس کر لیا، جیسے وہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب آپ نے مجھ سے تعاون مانگا تھا اور میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں تقریباً اچھل پڑا۔ نادر خان نے بات ہی بڑی سنسنی خیز کی تھی۔ بے ساختہ میں نے نادر خان کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھا۔ خان کے انداز سے یہی محسوس ہوتا تھا وہ قاتل کو پکڑ کر اپنے ساتھ لایا ہے۔
میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کہاں ہے ڈاکٹر عطیہ کا قاتل؟ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر خان کے ساتھی کو دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، عطیہ کا قاتل اس وقت لاہور میں ہے جناب۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، ڈاکٹر عطیہ کو اس کے شوہر وحید اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ میں الجھن زدہ انداز میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت تو میں اپنے ساتھ لایا ہوں ملک صاحب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ ادھر بس اسٹینڈ پر اس کی چائے سگریٹ کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ یہ اس بات کا گواہ ہے کہ پرسوں رات کو ایک بابو ٹائپ بندہ لاہور سے اس قصبے میں آیا تھا اور آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس لاہور چلا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ بابو وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس شخص کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتا رہا ہے وہ عطیہ کی شوہر پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ عطیہ نے مجھے وحید اللہ کے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے بیچارے نیاز علی کو خواہ حوالات میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی چھٹی کریں اور وحید اللہ کی گرفتاری کا پروگرام ترتیب دیں۔ اس مشورے کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وحید اللہ کو یہاں لانے کے لیے ASI اعظم خان کو لاہور روانہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج رات سے پہلے وہ تھانے میں ہوگا۔ اور جہاں تک نواز علی کا تعلق ہے، میں نے چند لمحے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک اصل قاتل میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں نیاز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وحید اللہ کو بھی آنے دو، دیکھ لیتے ہیں معاملہ کیا ہے اس کا۔ نادر خان کا خوشی محمد نامی ساتھی خاصا جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ نادر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اس سے اگر کوئی پوچھ پرتیت کرنی ہے تو کر لیں۔ اس بیچارے کو دکان پر جانا ہے، یہ تو میرے مجبور کرنے سے یہاں تک چلا آیا ہے۔ میں خوشی محمد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پکے رنگ کا مالک ایک عام سا شخص تھا، عمر 30 سے کچھ اوپر رہی ہوگی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کی شام کو ایک بابو ٹائپ دراز قامت شخص نے اس کی دکان سے وڈ پائن سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا۔ اس نے موقع پر ہی پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے کے بعد خوشیہ سے عطیہ فلاحی کلینک کے بارے میں دریافت کیا۔ خوشیہ اس کلینک سے واقف تھا، چنانچہ اس نے شہری بابو کو بتا دیا کہ مذکورہ کلینک مین بازار میں کہاں واقع ہے۔ آدھ پون گھنٹے بعد وہ شخص دوبارہ خوشیہ کو دکھائی دیا۔ اس مرتبہ وہ لاہور جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ خوشیہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بندہ کہاں سے آیا تھا۔ بس میں سوار ہوتے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اگر لاہور جا رہا ہے تو لاہور ہی سے آیا بھی ہوگا۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، مذکورہ شخص نے 7 اکتوبر کی شام یا رات کتنے بجے تم سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ اس وقت میری گھڑی میں 7:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا اندازہ ہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد واپس چلا گیا تھا؟ جی ہاں، میں نے لگ بھگ اتنی دیر بعد اسے لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ ویسے میں نے اس کی واپسی پر گھڑی میں وقت نہیں دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ 8 یا 8:30 بجے بس میں سوار ہوا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ نادر خان درمیان میں بول پڑا، ملک صاحب، آپ نے ڈاکٹر عطیہ کے ساتھ کسی مرد کے جھگڑا کرنے کے ابھی یہی وقت بتایا تھا نا؟ میرے خیال میں 7 اکتوبر رات 8 بجے وحید اللہ ہی ڈاکٹر عطیہ سے منہ ماری کر رہا ہوگا۔ نادر خان کا وثوق اور وحید اللہ کو مورود الزام ٹھہرانے کی کوشش سے مجھے الجھن محسوس ہونے لگی۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، خان صاحب، آپ جس گواہ کو پکڑ کر میرے پاس لائے ہیں اس کے مطابق وہ بابو ٹائپ شخص زیادہ سے زیادہ 8:30 یا 9 بجے لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ڈاکٹر عطیہ کی موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتاتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پہلی مرتبہ اس کے علم میں آ رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ وہ دوبارہ وحید اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وحید اللہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بس میں قدم رکھا ہو اور بس کے روانہ ہونے سے پہلے ہی وہ نظر بچا کر اتر گیا ہو، اور پھر دوبارہ کلینک پر آ کر اس نے ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نادر خان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ ڈاکٹر عطیہ سے گہری ہمدردی رکھتا تھا، اور اس ہمدردی کے پس منظر میں وحید اللہ اسے سراسر قصوروار دکھائی دیتا تھا۔ عطیہ نے اپنے شوہر کے مظالم اور زیادتیوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہوگا کہ وہ خان کی نظر میں بیچاری اور اس کا شوہر چیر حدست بن کر رہ گیا ہوگا۔ میں نے نادر خان کے جوش کو لگام دیتے ہوئے کہا، خان صاحب، آپ مفروضات پر بات کر رہے ہو،
ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، ہوا یوں ہوگا، ہوا وہ ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ پہلے رات 8 بجے وحید اللہ مقتول سے لڑائی جھگڑا کرنے آیا اور واپس چلا گیا۔ وہ دوبارہ 10 اور 11 بجے کے درمیان وارد ہوا اور اپنی بیوی کے سینے میں خنجر اتار کر چلتا بنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ 7 اکتوبر کو رات 7:30 بجے جس شہری بابو نے خوشیہ کی دکان سے ووڈ پائن کا پیکٹ خریدا تھا اور اذاں بعد وہ لاہور جانے والی بس میں سوار ہوا تھا، وہ شخص ڈاکٹر عطیہ کا شوہر وحید اللہ ہی تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خوشی محمد کو دیکھا اور پوچھا، کیوں خوشیہ، کیا تم وحید اللہ کو صورت سے پہچانتے ہو؟ نادر خان بولا، جناب ملک صفدر حیات صاحب، میں نے کوئی صرف ایک بندے اس خوشیہ ہی سے معلومات نہیں کی، لگ بھگ 50 بندوں کو کھنگال چکا ہوں سرکار۔ خوشیہ نے اس بندے کو جو حلیہ اور ٹپ ٹاپ بتایا ہے وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، شام تک وحید اللہ یہاں پہنچ جائے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نادر خان کے ساتھ خوشی محمد اور خوشیہ بھی رخصت ہو گیا۔ میں نے ایک ضروری کام کے لیے حوالدار محمد بوٹا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ASI اعظم خان شام سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آ گیا، مگر وہ وحید اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہا۔ میں 1 یا 2% اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ وحید اللہ یہاں آنے سے انکار کر دے گا، لیکن وحید اللہ نے اعظم خان سے جو کچھ کہا اس کے بارے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ ASI نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، ملک صاحب وہ بندہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے، بڑی عجیب کہانی۔ یہ عجیب کہانی کیا ہے بھائی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اعظم خان کو دیکھا۔ وہ بولا، میں نے جب وحید اللہ کو بتایا کہ اس کی بیوی ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ قصبے میں آ کر اس کی لاش وصول کر لے تاکہ اس بد نصیب کی تدفین مناسب طریقے سے ہو سکے، تو اس نے نفرت سے ایک جانب تھوک دیا اور برہمی سے بولا، مجھے عطیہ کی ضرورت نہیں، نہ زندہ کی اور نہ ہی اس کی لاش کی۔ اب اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کی لاش مناسب یا نامناسب جیسے بھی چاہیں اسی طریقے سے دفن کر دیں، اور اگر دفن نہ کرنا چاہیں تو پھر آوارہ کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ وہ عورت اسی سلوک کے مستحق ہے۔ ملک صاحب، اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے اس پر زور دیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے میں اکیلا ہی واپس آ گیا ہوں۔ اعظم خان خاموش ہوا تو اس وقت تک میرے اندر کھلبلی مچ چکی تھی۔ طلاق والی بات نہیں تھی اور یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ میں نے اعظم خان سے سوال کیا، کیا تم نے اسے پوچھا نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کب طلاق دی تھی؟ پوچھا تھا ملک صاحب، لیکن اس نے ڈھنگ سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ASI نے بتایا، وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اب اس آوارہ عورت کا مجھ سے کوئی تعلق ناتا نہیں، وہ قتل ہو جائے یا اسے کالے چور لے جائیں، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ ASI کی رپورٹ نے اس کیس کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا تھا۔ اگر وحید اللہ واقعی ڈاکٹر عطیہ کو طلاق دے چکا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اس نے یہ کام کب کیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نادر خان اور خوشیہ کے بیانات کو زیر غور لانا ضروری تھا۔ جس دراز قامت بابو ٹائپ شخص نے 7 اکتوبر کی رات 7:30 بجے خوشیہ کی دکان سے ووڈ پائن سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا، اگر وہ وحید اللہ ہی تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ وہ طلاق دینے ہی ہمارے قصبے میں آیا تھا۔ یہاں ایک اور اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ اچانک بیٹھے بٹھائے 3 سال بعد وحید اللہ کو دل میں طلاق کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے ساتھ ہی یہ معمہ حل کرنا بھی ضروری تھا کہ وحید اللہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر عطیہ ہمارے قصبے میں ایک فلاحی کلینک چلا رہی تھی۔ عطیہ کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے اور اس قصبے میں اس کے قیام کی مدت صرف 7 ماہ تھی۔ یہ تمام سوالات اور انہی جیسے درجنوں دیگر سوالات کے درست جوابات صرف اور صرف وحید اللہ ہی دے سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میرا لاہور جانا از حد ضروری ہو گیا تھا، اس کیس کو جلد از جلد نمٹ جانا چاہیے تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے حوالدار کو سرکاری ہسپتال بھیج کر ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو سرد خانے میں رکھوانے کی ہدایت کر دی تھی تاکہ ضرورت کے وقت ہی اسے منگوایا جائے۔ اگلے روز یعنی 10 اکتوبر کی صبح میں لاہور روانہ ہوا۔ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل وقار احمد کو بھی رکھ لیا تھا۔ میں وحید اللہ کو اس کی دکان واقعہ انارکلی بازار میں پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لگ بھگ 10 بجے دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ مجھے لاہور پہنچتے ہوئے 11 بج گئے۔ میں پہلے متعلقہ تھانے گیا اور وہاں کے انچارج سے اپنا تعارف کروانے کے بعد آمد کی وجہ بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ تھانہ انچارج بھلا آدمی تھا، اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور اپنے عملے سے 2 کانسٹیبلز میرے ہمراہ کر دیے
تاکہ وحید اللہ زیادہ چون چرا نہ کر سکے۔ میں اور کانسٹیبل وقار اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ ہم جلد ہی انارکلی بازار کی جانب روانہ ہو گئے۔ کیپ اینڈ ہیٹ سینٹر مین انارکلی بازار میں واقع تھی۔ اس دکان کی ایک طرف انگلش واچ ہاؤس اور دوسری طرف سلک و ساڑی والی تھے۔ وحید اللہ کی دکان پر کیپ اینڈ ہیٹ کے علاوہ چھتریاں اور ہر قسم کی چھڑیاں بھی فروخت ہوتی تھیں۔ جب ہم نے دکان میں قدم رکھا تو اس وقت وہاں دو افراد موجود تھے۔ ایک 19-20 سال کا نوجوان تھا جو یقینی طور پر وحید اللہ کا ملازم تھا۔ دوسرا شخص دراز قامت اور مناسب ڈیل ڈول کا تھا۔ اس کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل نے پکارا کہ وحید اللہ کے سوا یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ ہمیں گاہک سمجھا، لیکن ہمارے عقب میں دو وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور متوحش نظر سے باری باری ہم سب کی صورتیں تکنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ان گنت الجھنوں نے جال سے بن دیے تھے۔ میں نے وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، غالباً تم وحید اللہ ہو؟ جی، وحید اللہ میرا ہی نام ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے یہ تینوں ساتھی بھی پولیس والے ہیں، جن میں سے یہ دو یونیفارم والے تمہارے ہی تھانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ کا ایک ASI کل میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم نے ASI اعظم خان کو تو ٹال دیا تھا، لیکن میں ٹلنے والا نہیں۔ اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں رسیوں سے جکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس سلسلے میں تمہارے علاقے کا تھانہ مجھ سے بھرپور تعاون کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، جناب، میں یہی بات تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عورت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر کسی نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ جا کر اس کے قاتل تلاش کریں، خدا را میری جان چھوڑ دیں۔ تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی وحید اللہ، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی قتل ہو جائے تو سب سے پہلے شریک حیات پر شک کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی؟ شریک حیات؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جناب، میں نے کل آپ کے ASI کو بھی بتایا تھا اور اب آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اس عورت کو پوری 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ وہ کچھ بھی کرتی پھرے، زندہ رہے یا مر جائے، مجھے اس آوارہ اور بدماش عورت سے کوئی سروکار نہیں، میں اس کے کسی کول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وحید اللہ نے ڈاکٹر عطیہ کے لیے آوارہ کا لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا اور اب اس لفظ کے ساتھ بدماش کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سیدھی سیدھی ڈاکٹر عطیہ کی کردار کشی تھی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو بد چلن کہہ رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وحید اللہ اپنے دل و دماغ میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے بہت سارا زہر بھرے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا، اس کے دل و دماغ کا آپریشن تو میں بعد میں کروں گا، پہلے طلاق والے قصے کا نمٹا لیا جائے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ASI کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو طلاق دے دی ہے، لیکن تم نے کب اسے طلاق دی؟ وہ چند لمحے ساکت نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر جواب دیا، میں نے 2 روز پہلے اسے طلاق دی ہے، یعنی 7 اکتوبر کی رات لگ بھگ 8 بجے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ تم 7:30 بجے ہمارے قصبے میں پہنچے تھے، ایک سگریٹ فروش سے تم نے ووڈ پائن کا پیکٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد اسے عطیہ فلاحی کلینک کا پتہ پوچھا۔ تم قصبے کے مین بازار میں ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے اور رات 8 بجے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اور اسی تلخ کلامی کے نتیجے میں نے عطیہ کو طلاق دے دی تھی، پوری 3 طلاق۔ میں نے اس کے انکشاف پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ تم 8:15 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک سے نکلے اور سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچے، پھر لاہور جانے والی بس میں سوار ہو کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم واپس چلے گئے ہو، لیکن میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں الجھن اور استجاب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مذکورہ بس بھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم چپکے سے بس سے نیچے اتر گئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے۔ اس طرح رات 10 بجے کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر عطیہ کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔